السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر رنگجان سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شوزم کیپسول پہ۔ ان کی کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، ان کی کیا نقصانات ہیں، کیا پریگنسی میں خواتین اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتی۔ پلیز ان کو سب سے پہلے میرے سامعین سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور پلیز میرے چینل کو میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوست آگے چل کے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کا میں تعارف کرتا ہوں۔ شوزم کیپسول 400 mg ایک اچھا اور بہترین کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ ہے سفیکزیم 400 mg، ایک اچھی اور بہترین کمپنی کا سیرپ کیپسول ہے جو کہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ اب چلتے ہیں ان کی یوز کی طرف۔ دوستو یہ کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی کمپوزیشن میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ گنوریا کے مریض کو گنوریا کے مسئلے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گنوریا کا مطلب یہ ہے کہ جب اکثر لوگ سیکس کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کو انفیکشن پھیلتا ہے، اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ میل میں سیکس کے بعد یورین کے کچھ ذرات نظر آتے ہیں جو کہ یورین کے بعد آتے ہیں، اس کو جیسے بہت زیادہ مثانے میں انفیکشن پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھی اور براڈ اسپیکٹرم یعنی کہ طاقتور اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ شوزم کیپسول میں ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر 5 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بون انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بون انفیکشن کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بون انفیکشن میں بعض کا ایسے ہوتا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے اوپر سے زخم نہیں بنتا، نیچے سے ہڈی کے اوپر انفیکشن پھیل جاتا ہے، جس کے اوپر سے جگہ بلیک سی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ انفیکشن ایک دو دن کے بعد بندے کو بخار سا ٹمپریچر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹمپریچر شروع ہوتا ہے وہاں پہ انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم بون اسٹرومیٹکس کہتے ہیں، بون انفیکشن، جس کی وجہ سے ٹمپریچر بھی بن جاتا ہے اور بون انفیکشن بھی بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کی اچھا اور تکڑے یعنی کہ بہت طاقتور اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے۔ شوزم کیپسول میں ایک ایسا کیپسول ہے جو کہ اس کو انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اچھا اور بہترین کیپسول۔ انشاءاللہ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، گرم پانی کے ساتھ یا گرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت، اور انشاءاللہ 5 دن کے اندر اس کا آپ کو کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، نمونیا بخار ہے، ملیریا بخار ہے، اس قسم کو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، جیسے کہ ٹائیفائڈ بخار۔ بعض کا ٹائیفائڈ لمبا پیریڈ لیتا ہے، ٹائیفائڈ میں جسم میں درد پڑتا ہے، کمزوری سی ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ سی، رات کے وقت زیادہ بخار آتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ شوزم کیپسول ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی انرجائزنگ میڈیسن لے سکتے ہیں، جس کے لیے جسم تھکاوٹ کو اور درد کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ انرجائزنگ میڈیسن کوئی لے سکتے ہیں۔ ایک اچھا کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، انشاءاللہ آپ کو ٹائیفائڈ سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ دوسرا کہ نمونیا بخار اور ملیریا بخار۔ نمونیا بخار میں اکثر ایسے ہوتا ہے گلے کا انفیکشن بڑھ جاتا ہے، چھاتی پہ بلغم آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانسی بھی بہت آتی ہے، رات کو سوتے وقت بہت کھانسی آتی ہے، جیسے انسان سوتا ہے تو اس کو 6 لمحے کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور ساتھ ہی گلے سے ایسے آواز آتی ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز، سانس لینے میں کافی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ چھاتی اور گلے میں کافی زیادہ بلغم جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ شوزم کیپسول ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، ایک کیپسول رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ لیں یا صبح کو بھی لے سکتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک، آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کریں، ایک اچھا اور بہترین کیپسول ہے۔ یہ 5 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 5 دن کے اندر اس کا آپ کو اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ UTI انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ UTI میں ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹائیفائڈ، نمونیا، ملیریا بخار ہے، اسکن انفیکشن ہے، پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے، جنامی تنفس میں انفیکشن ہے، تو پھر بھی آپ اس کو ایک اچھے اینٹی بائیوٹک کے ناطے آپ لے سکتے ہیں کیپسول روزانہ کی بنیاد پر۔ یا اس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے میرے YouTube چینل دیکھ رہے ہیں یا اپنے ذاتی مولوی سے مشورہ کر کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی اچھے فارمیسسٹ سے بھی مشورہ کر کے آپ اس کو استعمال
کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے، کسی قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خواتین کو، اگر پریگننٹ میں خواتین ہیں، اگر ان کو کوئی قسم کا انفیکشن ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں، یا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وہ پہلے مریض کی نوعیت دیکھیں، اگر کتنے تک ہمارے پریگننسی تک کی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی بالکل حقیق نہ کریں۔ ویسے کوئی میڈیسن اگر آپ یوز کریں تو پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ ویسے کوئی بھی میڈیسن ہرگز نہ استعمال کریں۔ دوسرا کہ جگر اور مرگی کے مریض ہو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ بھی پہلے اپنے ذاتی معالجے سے ریکمینڈ کریں پھر استعمال کریں، کیونکہ ان کو میڈیسن کافی یوز کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کو بعد میں اس کو کوئی سائڈ افیکٹ، باقی اس کا کوئی خاص سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے استعمال سے آپ کو چکر آنا شروع ہو جائے، وامٹنگ شروع ہو جائے، ڈائریا شروع ہو جائے، اس کے علاوہ اگر آپ کو چلنے پھرنے میں چکر دشواری پیش آئے، یعنی کہ آپ کے ٹانگ کو اپنے توازن برقرار نہ رکھے، تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ ویسے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئسچن تو مجھے کوئسچن بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک کسی قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔